مبسملا ومحمدا ومصليا ومسلما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مولى أخرجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی محبت اور احترام کے مستحق میرے عزیزوں بزرگوں اور دینی بھائیوں، مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے کہ ہر موقع پر اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے محبوب علیہ السلام کی منشا کیا ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے کیا ہیں، چاہے وہ معاملات کی بات ہو چاہے وہ معاشرت کی بات ہو، ہر معاملے میں مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اسے دیکھنا ہے کہ اس موقع پر میرے محبوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں، شریعت مجھے کیا کہتی ہے۔ اگر وہ شریعت پر عمل کر لے تو خوش ہو جائے، اور اگر شریعت پر عمل نہ کر سکے تو غمگین ہو جانا چاہیے۔ انسان ہے، بندہ ہے، اگر عمل نہیں ہو سکا شریعت پر، سنت پر عمل نہیں ہو سکا، سنت کے مطابق زندگی نہیں چل رہی ہے، سنت کے مطابق ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہم اپنے معاملات نہیں کر پا رہے ہیں، سنت کے مطابق ہم شادی نہیں کر پا رہے ہیں، تو دل غمگین تو ہونا چاہیے میرے دوستوں۔ دنیا کے محبوب کو ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو رات کی نیند اڑ جاتی ہے، اور اس محبوب حقیقی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ستا کر آرام سے سو جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا محبوب علیہ السلام سے جو ہماری محبت ہے وہ سچی محبت نہیں ہے، یا محبت پر ہماری نظر نہیں ہے۔ اگر سچی محبت ہوتی تو محبوب علیہ السلام کی ایک ایک ادا چھوٹنے پر، ایک ایک سنت چھوٹنے پر ہم بے چین ہو جاتے، راتوں کی نیند اڑ جاتی، لیکن سچی محبت نہیں، اور محبت پر ہماری نظر بھی نہیں۔ اور یہ بہت نازک رشتہ ہے میرے دوستو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس رشتے کی ہمیں حفاظت کرنا ہے۔ صحابہ کو دیکھیے آپ، اللہ کے رسول سے کیسی محبت تھی، اللہ کے رسول کا حکم سن لیتے، اب اپنی ہی چلائیں گے، اب ہمارا نفس کیا کہتا ہے ہم یہ نہیں دیکھیں گے۔ نبی علیہ السلام، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، محبوب علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول نے خطبے فرماتے ہوئے کہا ممبر سے اجلسو، ارے بیٹھ جاؤ، تو ایک بڑے صحابی والسابقون الاولون میں سے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، بڑے صحابی ہیں، مسجد کے دروازے میں تھے، جیسے ہی محبوب علیہ السلام کی آواز کان میں سنی اجلسو، ارے بیٹھ جاؤ بھائی، فوراً وہیں بیٹھ گئے۔ ایک صاحب نے کہا حضرت آپ یہاں بیٹھے ہیں دروازے پر؟ کہا ہاں۔ محبوب علیہ السلام نے کہا نا اجلسو،
بیٹھ جاؤ، تو میں یہیں بیٹھ گیا دروازے پر. فجلس علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے. ان صاحب نے کہا ارے آپ سے تھوڑی کہا تھا، وہ تو مسجد کے اندر کوئی صاحب اٹھ رہے تھے، ان سے اللہ کے رسول نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ، یہ جانے کا وقت تھوڑی ہے. تو حضرت ابن مسعود نے کہا مجھے کیا پتہ میرے محبوب نے کس سے کہا، میرے کانوں نے تو میرے محبوب علیہ السلام کی آواز کو سنا. اب مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ میرے محبوب نے اندر کسی سے کہا یا مجھے سے کہا، میرے کان نے تو سنا نا، میں تو بس اپنے نبی کی اطاعت کر لوں گا. یہ تھے صحابہ، یہ تھے صحابہ میرے دوستوں. اور آج ہم کیسے ہیں؟ دین میں صرف آسانی دیکھتے ہیں. ارے سنت تو ہے، چھوڑ دو. سنت کے مطابق شادی کرنا ضروری تھوڑی ہے. ارے سنت تو ہے، اڑا دو دھجیاں سنت کی. بتاؤ میرے دوستوں ہم کیسے امتی ہیں؟ ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی شاندار بات رقم فرماتے ہیں. حضرت جی فرماتے تھے کہ آج امت تو ہے، لیکن آج امت سے امت پناہ نکل گئی. امت تو ہے لیکن امت پناہ نکل گئی. امت پناہ کیا ہے؟ امت پناہ یہ ہے وہ جو اذن دے تو قیام ہے، وہ جو اذن دے تو قعود ہے. بنا ان کی مرضی پاک کے نہ قیام ہے نہ قعود ہے. جو محبوب علیہ السلام نے کہہ دیا بس اب سر جھکا دینا، اب اس میں ہم اپنی نہیں لگائیں گے، بس ماننا ہے. اور صحابہ نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کیا انعام دیا؟ اللہ فرماتے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہ اللہ کی ایسی جماعت ہے جسے اللہ نے کامیاب کر دیا. ایسے ہی صحابہ نہیں بنے، انہوں نے اپنی ہر بات، اپنے ہر جذبات نبی علیہ السلام کے فرمان کے سامنے قربان کر. اس لیے میرے دوستوں مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ نبی علیہ السلام جو جو ہمیں تعلیمات فرمائے جس موقع اس پر عمل ہونا چاہیے. خوشی کا موقع ہے اس پر بھی عمل ہو، غمی کا موقع ہے تو جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے اس پر عمل. دو موقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو اگر اس میں سمجھایا جائے تو سمجھانے والا بڑا برا لگتا ہے، اور دونوں موقع جذباتی ہیں. ایک موت مٹی کا موقع ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو اب ہم وہ کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے. اب ہمیں سمجھاؤ مت، جو ہمارا جی چاہ رہا ہے، جو ہمارے خاندان والے کہہ رہے ہیں، جو زمانہ کہہ رہا ہے، جو رسم و رواج ہے، ہر خرافات پر عمل کریں گے، کوئی بھی چھوڑیں گے نہیں. ہمیں سمجھاؤ مت، دین اس وقت ہمیں بتاؤ مت، سنت ہمیں بتاؤ مت، ساری خرافات پر ہم عمل کریں گے. اس وقت جو بھی سمجھاتا ہے سمجھانے والا برا لگتا ہے. گویا وہ اپنے زبان سے یوں کہتے ہیں ناصحہ مت کر نصیحت، جی مرا گھبرائے میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے. تو جب موت مٹی کا موقع ہوتا ہے میرے دوستوں تو کیا اس وقت اسلام کی کوئی تعلیم نہیں ہے؟ لیکن اس وقت ہم تیار نہیں ہوتے. جو ہمیں سمجھاتا ہے وہ ہمیں برا لگتا ہے. ارے علماء دین بناتے تھوڑی ہے، علماء دین بتاتے ہیں. علماء دین کے ٹھیکیدار تھوڑی ہے، علماء دین کے چوکیدار ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو موت مٹی میں سمجھانے تو سمجھانے والا برا لگتا ہے. حالانکہ موت مٹی کے وقت بھی نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ نہیں، لیکن وہ تعلیمات پر مسلمان عمل کرتے ہیں. ساری زندگی رشتہ داروں سے ملنے نہیں جائیں گے، سگا بھائی گھر کے بازو رہے گا، سلام کرنے کی توفیق نہیں ہوگی.
اور جیسے انتقال ہو گیا وہ لین لگی ہے بھائی میت کو دیکھنے کے لیے. کس نے کہہ دیا میت کو دکھانا جائز اور سنت ہے؟ صرف قریبی لوگ دیکھ لے، ساری زندگی دیکھے گا نہیں، منہ پڑے گا تو سلام نہیں کرے گا. اور مرنے کے بعد منہ دکھائی کی رسم کا اتنا اہتمام. اور اگر خاتون ناجائز اور حرام ہے میرے دوستوں، کسی غیر محرم کو زندہ میں دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں عجیب رواج ہے، منہ دکھائی کی رسم. ایک اللہ والا ساری زندگی کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور اس کے انتقال کے بعد ساری غیر محرم عورتیں اسے دیکھ رہی ہیں. ایک خاتون ساری زندگی اپنی جوانی کی حفاظت کری اور کبھی کسی غیر محرم کو اس نے نہیں دیکھا، اور مرنے کے بعد اس کو دکھا رہی ہے. تو یہ منہ دکھائی کی رسم یہ جائز نہیں ہے، اور جنازے کے بعد تو بالکل جائز نہیں ہے. منہ دکھائی صرف قریبی لوگ دیکھ لے، باقی اس کا تماشا بنانا شریعت میں پسندیدہ نہیں. شریعت تو یہ کہتی ہے میرے دوستوں، جیسے انتقال ہو جائے فوراً تجہیز و تدفین کا انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ نیچر ہے. جیسی روح نکلتی ہے تو باڈیز میں چینجز آتے ہیں. اگر حافظ قرآن بھی ہوگا تو اس کے چہرے تبدیل ہوں گے، باڈی چینج ہوگی. کتنا بھی بڑا اللہ والا ہو، صرف انبیاء کرام کا جسم محفوظ ہوتا ہے انتقال کے بعد بھی، باقی کسی کا محفوظ نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ کوئی کرامت کہیں ظاہر ہو جائے. لیکن دوسروں کا انبیاء کے علاوہ جسم محفوظ نہیں ہوتا، باڈی ریئیکٹ کرتی ہے. تو شریعت کہتی ہے کہ ایک آدمی اللہ والا تھا، اب ظاہر سی بات ہے انتقال کے بعد جسم میں چینجز آنے لگے تو تم پردہ رکھو، ورنہ لوگ بدگمان ہو جائیں گے یہ تو نافرمان تو نہیں تھا، اللہ کو گنہگار بندہ تو نہیں تھا. حالانکہ اس کا تعلق اس سے نہیں. بھائی جسم کو اللہ نے بنایا سڑنے کے لیے، گلنے کے لیے، وہ سڑے گا اور گلے گا. تو موت مٹی کے وقت بھی ہم مسلمان باقی نہیں رہتے، نام کے صرف مسلمان رہتے ہیں. اور دوسرا جذباتی موقع جو ہوتا ہے میرے دوستوں میرے پیاروں، تو شادی کا موقع ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے. اس وقت بھی ہم جو ہمارا جی چاہتا ہے ہم اس پر عمل کرنے کو تیار رہتے ہیں. اس موقع پر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت بتاؤ مت، ہمیں سنت مت بتاؤ، ہم تو اپنے حساب سے شادی کریں گے. حالانکہ میرے پیاروں شادی کو اسلام نے سستا اور آسان بنایا ہے. اگر شادی سستی اور آسان ہوگی تو زنا مہنگا ہوگا اور زنا مشکل ہوگا. اگر میرے پیاروں شادی مشکل ہوگی معاشرے میں تو زنا آسان ہو جائے گا اور سستا ہو جائے گا. اور آج یہی صورتحال ہے، زنا آسان ہو گیا ہے اور شادی مشکل ہو گئی. ہم نے مشکل کی ہے میرے دوستوں، شریعت نے مشکل نہیں کی. شریعت میں تو اتنا آسان ہے. قاضی صاحب دولہے کو کہتے اور وکیل اجازت لے کر آ جائے دلہن سے، اور 2 گواہ ہو، سمجھ رہے 2 گواہ ہیں، اس سے زیادہ بھی نہیں تو کام چل رہا ہے. اور قاضی اتنا کہتے دولہے سے کہ تلوار خان کی بیٹی بندوق خان کے بیٹے سے میں نے تجھے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ اس نے کہہ دیا میں نے قبول کیا. ہو گئی شادی، کوئی گھوڑے نہ چاہنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے یہ ہو گئی شادی. جو ذات 2 ذات ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتی تھی میرے پیاروں، اس قاضی کے جملے میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ 2 ذات ایک دوسرے کو دیکھ سکتے. 2 خاندان والے جو ایک دوسرے کے لیے دشمن تھے اب اس جملے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دوست بن جاتے. ابھی شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو نہیں جانتا تھا، لڑکی لڑکے کو نہیں جانتی تھی. اب پتہ چلتا ہے کہ شادی کے دن لڑکی کے سر میں درد ہو رہا ہے تو دولہے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ لڑکی کو پتہ چل جائے کہ میرے
دولہے کو میرا جس سے نکاح ہوا ہے اس کو درد سر ہے تو اس کو بھی تکلیف ہونے لگتی. تو یہ محبت کس نے ڈالا میرے دوست؟ اللہ ہی نے تو ڈالا نا. تو ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ شریعت میں شادی بڑی آسان، لیکن ہم نے اپنے چوچلوں کی وجہ سے، ہم نے اپنے ڈھکوسلوں کی وجہ سے، ہم نے اپنی نمائش اور دکھاوے کی وجہ سے ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا. ارے لوگ کیا کہیں گے؟ لڑکی کے باپ کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کیا کہ لوگوں کو جمع کر کے کھلا بھی نہیں سکتا تھا؟ لڑکی کے باپ کے پاس یہ بھی نہیں تھا کیا؟ لوگ کہتے ہیں میرے دوستوں، کہنے دو، لوگ کسی کو نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ چیپٹر نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، کہ یہود کہتے ہیں، کہ یہود یہ بات کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ عیسائی یہ بات کہتے ہیں کہ عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو لوگوں نے تو اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، نبی علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا. نبی علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ ارے یہ محمد بن عبداللہ تو جادوگر ہے. ہم یقولون افترا، کہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ یہ اپنی طرف سے گھڑتے ہیں قرآن کو. تو لوگ کسی کو نہیں چھوڑتے. اور میرے پیاروں، قبر میں لوگ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے، قبر میں لوگ کام آنے والے نہیں ہیں، آخرت میں لوگ کام آنے والے نہیں ہیں. آخرت میں تو اللہ اور اس کا رسول ہی کام آئے گا. تو اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ مہمان کو خوش کرتے ہیں، اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے تو اس کی کوئی فکر نہیں. سارے لوگوں کو خوش کرنے کی ہمیں فکر ہوتی ہے، اللہ ناراض ہو جائے ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی. خاص طور پہ شادی کے موقع پر ساری دنیا بے وفا ہو جائے، ساری دنیا ناراض ہو جائے، اگر اللہ راضی ہے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. اور اگر اللہ ہی ناراض ہے میرے دوستوں تو زندگی مشکل ہو جائے. اور مشکل بن گئی ہے. پچھلے ہفتے جے پور کی جماعت تھی، تبلیغی جماعت، اس میں سے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میرے 89 کی مفتی صاحب شادی ہوئی، 70 لاکھ روپے خرچے ہوئے. کتنے لاکھ؟ 70 لاکھ. اور ایک کارگزاری بتانے لگے کہ 3 کروڑ کی جے پور میں شادی ہوئی مسلمان کی. کتنے کروڑ کی؟ 3 کروڑ کی. اور 3 دن بھی نہیں چلی، 3 دن بھی نہیں چلی. اس لیے کہ نہ لڑکی کے باپ کو اس بات کی فکر ہے کہ میں اپنی لڑکی کی شادی کر رہا ہوں تو اس سے بتاؤ کہ بیٹا مثالی دلہن تمہیں بننا ہے، تمہیں سسرال میں جا کر کیسی زندگی گزارنی ہے، یہ آج باپ کو بتانے کی توفیق نہیں. اور نہ لڑکے کے باپ کو توفیق ہے کہ جب بیٹے کی شادی کر رہے تو اس سے یہ بات بتائے کہ بیٹا تمہیں اچھا شوہر بن کے رہنا ہے. آج تو باپ کی حالت یہ ہے کہ ATM مشین بنے ہوئے ہیں کہ بچہ آتا ہے، ابا پیسہ دو، پیسے نکال کے دے رہے ہیں. باپ کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی میرے پیاروں کہ بچے سے پوچھ لے بیٹا تم نے فجر کی نماز پڑھی. ہم باپ کیسے پوچھیں گا میرے پیاروں؟ ابا بھی نہیں آ رہے فجر میں، ابا بھی نہیں آ رہے فجر میں، تو کیسے پوچھیں گا بچے سے؟ تو باپ ATM مشین بنائے، بچے کو بلا کر پوچھنے کی توفیق نہیں ہے بیٹا تم نماز پڑھنے گئے تھے، تم مکتب گئے تھے، تم اسکول گئے تھے؟ نہیں، اسکول کا تو پوچھ بھی لیتے ہیں لیکن نماز کا پوچھتے نہیں، مکتب کا پوچھتے نہیں. لڑکیاں ٹیوشن جا رہی ہیں اس کی برابر خبر گیری کریں گے، لیکن لڑکیاں نماز پڑھ رہی ہیں اس کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں. تو ہم مرد کیسے مرد ہیں؟ مرد ہیں کہ سر درد ہے. تو یہ بہت ہی فکر والی بات ہے، تڑپنے والی بات ہے، رونے والی بات ہے کہ اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء چیپٹر نمبر 5 صفحہ نمبر 2 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء
کہ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا، تو بھائی حاکمیت کا تقاضا یہ ہے کہ بس اچھے اچھے کھانے بیوی بنا کے دے، اور اگر نہیں دے تو ہم اس کو چڑھائی کر دیں۔ کبھی کبھار تو بیوی سے اس لیے بھی ناراض ہو جانا چاہیے، آج تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی نا، آج ہم ناشتہ نہیں کریں، ہم بغیر ناشتہ کریں آفس جائیں۔ کبھی کوئی ہوا کیا؟ اللہ ماشاء اللہ، مجھے تو ابھی تک ایسی کوئی کارگزاری سننے میں نہیں آئی کہ شوہر آپ نے آ کر کہا مفتی صاحب آج میں نے ناشتہ نہیں کیا۔ کیوں ناشتہ نہیں کیا؟ میری بیوی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی نا، اس لیے میں نے ناشتہ نہیں۔ تو کبھی کبھار ایسا بھی ہونا چاہیے نا۔ بچوں سے بات بند کر دی، 3 دن سے زیادہ نہیں، بات کیوں نہیں کر رہے ابا؟ تو بچی سے کہو تم نے جو فجر کی نماز جو چھوڑنے کی تم نے عادت بنا لی ہے نا، یہ اچھی عادت نہیں، ہم تم سے بات نہیں کریں گے جب تک تم نماز کی پابند نہیں ہو جاتی۔ تو شادی کا موقع میرے دوستوں جب آتا ہے تو ہم مسلمان نام کے تو رہتے ہیں، لیکن اسلام ہماری شادیوں سے جھلکتا نہیں، اور اسلامی شادی صرف بیان سے نہیں ہوں گی۔ ہم نے پچھلے ہفتے بھی یہ درد دل رکھا تھا، معاشرے کا ایک ایک مرد، ایک ایک نوجوان جب تک اس بات کا ارادہ نہیں کرے گا کہ میں غیر اسلامی شادی کا بائیکاٹ کروں گا، نہیں جاؤں گا ایسی شادی میں جہاں پر اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں، نہیں جاؤں گا ایسی شادی میں جہاں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام راستے سے تکلیف دہ پتھر کو ہٹانے کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کے لیے آئے تھے، ہم راستے میں پنڈال لگا دے رہے ہیں۔ بھائی مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، اگر مین روڈ ہے اور وہاں سے ایمبولینس کو جانا ہے تو کیسے جائیں گے ایمبولینس؟ تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے پنڈال کا راستے پر لگانا۔ اسی طریقے سے ہم نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ شریعت نے لڑکی کے باپ کے اوپر ایک پیسے کا بھی بوجھ نہیں رکھا ہے۔ ارے وہ والدین سے تو پوچھو، اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر تمہیں دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا دے تمہیں کہ تم ہاتھ پھیلا رہے ہو کہ سسر جی مجھے فریج بھی چاہیے، مجھے بلٹ بھی چاہیے، مجھے پلاٹ بھی چاہیے۔ انٹرنیشنل بھکاری ہو گیا، اللہ نے تمہیں بازو نہیں دی ہے، تم کما نہیں سکتے، تو کیوں یہ چھوٹے چھوٹے برتن کے لیے جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہاں اس پر لوگ دلیل بھی دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بھی تو جہیز دیا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاہا کو تو جہیز دینا تو یہ تو سنت ہے۔ تو خوب اچھی طریقے سے مسئلہ سمجھو، جہیز دینا سنت نہیں ہے۔ سنو میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں نا، اس میں صرف ایک کے بارے میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا کو کچھ ضرورت کا سامان دیا۔ کیوں دیا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت علی سے حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا، اور حضرت ابو طالب ان کے انتقال کے بعد حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی علیہ السلام کی زیر کفالت میں تھے، نبی علیہ السلام کی کفالت میں تھے۔ اگر حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ کے علاوہ کسی اور لڑکی سے بھی ہوتا تو نبی علیہ السلام کو ضرورت کا سامان ان کو دیتے، اس لیے کہ حضرت علی نبی علیہ السلام کی کفالت میں تھے۔ تو یہ جہیز نہیں دیا نبی علیہ السلام نے۔ سن میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں، بلکہ حضرت علی آپ کی کفالت میں تھے تو کچھ ضرورت کا سامان دیا۔ حضرت فاطمہ کے علاوہ کسی اور سے بھی شادی ہوتی تو حضرت علی کو نبی علیہ السلام کچھ ضرورت کا سامان دیتے۔ تو یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ نبی علیہ السلام نے جہیز دیا ہے حضرت فاطمہ کو۔ اگر جہیز دینا سنت ہوتا میرے پیاروں تو آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، تو آپ ان کو بھی تو جہیز دیتے۔ لیکن ایسی کوئی روایت بتلاتی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی 3 بیٹیوں کو بھی کچھ دیا ہے۔ اب ایک مسئلہ سمجھو، جہیز کا مطالبہ کرنا ناجائز اور حرام،
ایسی شادی میں شرکت کرنا بھی جائز نہیں جہاں جہیز کے بڑے بڑے مطالبے ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے کامتی شریف میں اتنا مزاج ابھی بگڑا نہیں، کچھ لوگ کرتے ہوں گے ڈیمانڈ، لیکن ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ خیر غالب ہو۔ لیکن آپ ہندوستان کے دوسرے علاقے میں چلے جائیں، لاکھوں کی ڈیمانڈ ہے، کار کے مطالبے ہیں۔ اگر کار نکاح کے دن دولہے کے گھر میں پہنچی نہیں تو بارات دلہن کے دروازے پر پہنچیں گی نہیں۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ غیر مسلموں کے یہاں نہیں ہوتا، یہ مسلمانوں کے یہاں ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیسے دور ہوں گی؟ یہ سب چیزیں مسلمان ہی دور کریں گے نا، اور اگر دور نہیں کریں گے تو ہم اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہلا رہے ہیں؟ حج کعبہ بھی کیا، گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، ایسا تیتر بٹیر زندگی گزارنے سے کام چلے گا نہیں۔ پورا مسلمان بننے کا اللہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ چیپٹر نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ ایمان والوں سے فرما رہے کہ ایمان والوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹے ایسے چلے گا نہیں۔ شیطان کو بھی راضی کر رہے ہیں اور رحمان کو بھی راضی کر رہیں گے، ایسے کام چلنے والا نہیں۔ تو اگر مطالبہ نہیں ہے جہیز کا اور جہیز کی نمائش بھی نہیں ہے تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ باپ بغیر نمائش کے اپنی خوشی سے بیٹی کو اگر کوئی ضرورت کا سامان دیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، صرف سنت نہیں ہے، صرف گنجائش ہے کہ اگر باپ اپنی خوشی سے ضرورت کا سامان اپنی بیٹی کو دے رہا ہے تو دے سکتا ہے، لیکن اس کو سنت نہیں سمجھنا اور اس کو اس پر قیاس نہیں کرنا کہ حضرت فاطمہ کو نبی علیہ السلام نے دیا تھا۔ ہم نے پوری تفصیل آپ کو بتا دی۔ اب ایک بات سنو ہماری، حضرت مولانا سید الفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق شیخ الحدیث فلاح دارین ترکیسر یہ فرماتے ہیں کہ ہر باپ کو اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ ضرورت کا سامان دینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہ کچھ ضرورت کا سامان دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر خالی ہاتھ بھیجیں گے تو کبھی مہمان آئیں گے تو ساس محترمہ یہ بہت سسرال کا سب سے قیمتی اگر سرمایہ ہے تو یہ ساس محترمہ ہے، بہت زیادہ اللہ نے ان میں صفات رکھی ہوتی ہے۔ ہم بڑی درد سے کہتے ہیں یہی عورت جب ماں ہوتی ہے تو اس کی باہیں ایسے پھیل جاتی ہیں، اور جب یہ ساس بنتی ہے تو نہیں معلوم کون سا وائرس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ پریشان کرنے لگتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں اپنی بیٹی کے تعلق سے کہتی ہوں کہ میری بیٹی کو اتنا شاندار سسرال ملا ہے کہ میری بیٹی 12 بجے سو کے اٹھتی ہے، کوئی اسے کچھ کہتا نہیں، اور میری بہو تو اتنی نالائق ہے کہ 9 بجے سے پہلے اٹھتی نہیں۔ یہ محترمہ ساس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں۔ تو بھائی ایک جیسے معاملہ رکھو، بہو کو اپنی بیٹی سمجھو گے تو معاملہ آسان ہوگا۔ مجھے ایک ساتھ بتانے لگے کہ میری والدہ میری اہلیہ کے منہ میں نوالے بنا کے ڈالتی ہے۔ میں نے کہا واہ بھائی، تو قیامت بہت سال کے بعد آئی، تمہاری والدہ نے قیامت کی نشانی کو بہت دور ڈھکیل دیا۔ میں نے کہا میرے لیے دعا کرو اپنی والدہ سے، آپ کی والدہ بڑی اللہ والی جو بہو کے منہ میں نوالا ڈالتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو مولانا سید الفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ ہم مہمان ہیں گھر میں اور سامان کچھ لے کر آئی نہیں ہے بیٹی، اور ساس نے کہا کہ نکالو ڈنر سیٹ، مہمان آئے انہیں کھانا پروس رہے۔ تو لڑکی کہنے لگی، کہتی ہے امی جی میں تو کچھ لے کر آئی نہیں ہوں۔ اب ساس تانا دیتی ہے، ہاں تیرے باپ نے دیا کیا تھا، تو کچھ لے کر آئی نہیں ہے۔ تو اس لیے سید الفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق شیخ الحدیث فلاح دارین ترکیسر فرماتے ہیں کہ والد کو کچھ نہ کچھ سامان دینا چاہیے تاکہ یہ تانے سے بچے۔ اب یہ شادی پہ ہمارا مسلسل اب یہ بیان چلے گا سلسلہ وار،
ابھی وقت ہو گیا اس لیے باقی باتیں آئندہ جمعہ کو بتائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔